اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے ان کیمرہ سماعت کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی کی آڈیو لیکس تحقیقات کے لیے طلبی کے نوٹس اور نجم الثاقب کے پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے طلبی کے خلاف درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ بشرا بی بی کی جانب سے وکیل بریسٹر گوہر اور اٹارنی جنرل مسرور ایوان عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر عدالتی معاون میاں رضا ربانی روسٹرم پر آ گئے اور تحریری دلائل عدالت میں جمع کرا دیے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے 5 سوالات پر معاملت طلب کی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ پہلے اٹارنی جنرل کو سن لیتے ہیں، پھر آپ کو سنیں گے۔ دری اسنا اٹارنی جنرل منصور ایوان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میری رائے یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی شروع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کسی انفرادی شخص کی آڈیو ٹیپ کا تعلق نیشنل اسمبلی کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمانی کمیٹی اس طرح نوٹس نہیں کر سکتی، عدالت اس درخواست کو نمٹا دے۔ ویسے بھی پارلیمنٹ کے تحلیل ہونے کے بعد عدالتی درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا، کیا الیکٹرانک سرویلنس کی جا سکتی ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الیکٹرانک سرویلنس کیسے ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے؟ آڈیو لیکس کے معاملے پر مقصد الزام تراشی نہیں بلکہ شہریوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ دری اسنا اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آڈیو لیکس کیس کی ان کیمرہ سماعت کی استدعا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کے پاس نجی فون گفتگو آڈیو ریکارڈ کرنے کے لامحدود اختیار نہیں ہے، اس حوالے سے ان کی صلاحیت سے متعلق ان کیمرہ بریفنگ دی جا سکتی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا، تھوڑا سا سمجھا دیں کہ کیا نجی ٹیلی فون گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ریکارڈنگ خفیہ اداروں نے کی بھی ہے یا کہ نہیں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ ججز، وزیر اعظم اور لوگوں کی آڈیو ریکارڈ کی گئی، یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمیں ان آڈیوز کی حقیقت جاننے کے لیے وقت چاہیے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آڈیوز کی ریکارڈنگ کے حوالے سے جاننا ضروری ہے کہ ایک وزیر اعظم کی ریکارڈنگ بھی ہوئی، ایف آئی اے بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ ایف آئی اے نے ابھی تک کیا پتا چلایا؟ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا، پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ریکارڈنگ خفیہ اداروں نے کی بھی ہے کہ نہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو کسی غیر ملکی ایجنسی نے ریکارڈ کی ہے اور وزیر اعظم اور اس کے خاندان اور چیف جسٹس کے خاندان کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا کہ کسی غیر ملکی ایجنسی نے ریکارڈ کی ہوگی۔ اس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، یہ پاکستان کی طرح بینظیر بھٹو کیس سے اب تک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ کیا آفیسز میں یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے بلیک میل کیا جاتا ہے؟ آڈیو لیکس پر جو کمیشن بنا اس کے ٹی او آر میں یہ تھا ہی نہیں، یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے؟ جسٹس بابر ستار نے مزید ریمارکس دیے، اگر ہمارے فون کی نگرانی کی جا رہی ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایسا کون کر رہا ہے۔ آپ وزیر اعظم سے سفارشات لے کر بریف عدالت میں جمع کرا دے، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آگے چلنا ہے۔ عدالتی معاون سینیٹر رضا ربانی نے اپنے دلائل میں کہا کہ قومی اسمبلی 10 اگست کو اپنی مدت کے بعد تحلیل ہو چکی ہے۔ رولز کے مطابق اسمبلی کے تحت بنائی گئی تمام کمیٹیز بھی غیر فعال ہو چکی ہیں۔ میری رائے کے مطابق یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، جہاں تک پارلیمان کی بالادستی اور ایوان کے معاملات ہیں اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ بتائیں کہ پارلیمان کی کمیٹی کے احکامات کسی فرد کے بنیادی حقوق کا معاملہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ دری اسنا عدالت نے وزیر اعظم اور کابینہ سے مشاورت کر کے آڈیو لیکس کے قانونی دائرہ کار پر جواب جمع کرانے کے لیے اٹارنی جنرل کو 4 ہفتوں کا وقت دے دیا اور سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کی جانب سے آڈیو لیکس کے خلاف دائر درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے HD نیوز۔